الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد بيوت الله والمؤمنون زوار الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج 6 دسمبر ہے۔ آج ہی کے دن ایک پرانی اور تاریخی مسجد کو جمہوریت کا خون کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا۔ 6 دسمبر کا جب دن آتا ہے تو وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ مساجد کی تعمیر کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان قوی رہے گا، مضبوط رہے گا تو مسجدیں بنتی رہیں گی، مسجدوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس لیے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس واقعے کی یاد تازہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی سے تجدید عہد کریں، اپنی گلی محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کریں۔ مسجد سے رشتہ و تعلق ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ سچا پکا مومن ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ اور مسجد سے ایک عبادت متعلق ہے، اس کی وجہ سے یہ دینی ایمانی رشتہ قوی، مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان اور نماز دونوں کا ایسا گہرا رشتہ اور تعلق ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بیان کرنے کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا، لفظ ایمان کا استعمال کیا گیا ہے اور مفہوم اس کا نماز کا ہے۔ یہ ایمان اور نماز کے گہرے رشتہ اور تعلق کو یہ بات واضح کرتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اہل ایمان جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کے ملاقاتی ہیں۔ جس کی ملاقات کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو اس پر حق ہوتا ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والے کا اکرام کرے۔ مسجد میں بندہ جائے گا، نمازوں کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کا وہ مستحق بنے گا۔ اگر بادشاہ کسی کا اکرام کرے تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین جب کسی بندے مومن کا اکرام کریں گے تو اس کے ذریعے سے اس کو کس قدر روحانی خوشی و مسرت حاصل ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات سارے ہی مسلمان جانتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجبوری معذوری کے احکام الگ ہیں، لیکن عام حالات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کبھی کسی عذر کی وجہ سے نماز ہاف تو ہو جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی۔ مسافر اگر ہے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ شریعت کے اندر جو گنجائش ہے، سہولت ہے، آسانی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی
اجازت دی گئی ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت و قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت و قدرت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن معاف نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ہو سکے بندے کو نماز کا اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ احادیث مبارکہ طیبہ میں نماز کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بھی بیان ہے، ترک نماز پر وعیدوں کا بھی بیان ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جو بندہ ہر نماز سے وقت اچھی طریقے سے وضو کرے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، نماز کے رکوع و سجدہ کو پورا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے اور چاہیں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ایک صحابی حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کی جو خدمت تھی وہ کر دی۔ لوٹے میں پانی بھر کر کے رکھ دیا، مسواک رکھ دی، منہ پوچھنے کے لیے تولیہ پیش کیا۔ تہجد کے وقت میں ان کی اس خدمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کعب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اتنا ہی، اور بھی کچھ مانگو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی دنیاوی حاجت و ضرورت ہو تو اس کا اظہار میرے سامنے کرو، میں اس وقت دعا کر دوں گا، تم کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعینی بکثرت السجود، جب ایسی بات ہے تو سجدوں کی کثرت یعنی نماز کے اہتمام کے ذریعے سے تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم مطمئن ہو کر کے مت بیٹھ جاؤ، عملی طور پر تم بھی کوشش و جد و جہد کرو، تو میری دعا کے ساتھ تمہارا وہ عمل مل جائے گا، جنت میں میری معیت و رفاقت مل جائے گی۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے جنت میں آقا و مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت ایک بندے مومن کو ملے گی۔ فضائل کے علاوہ وعیدیں بھی دیکھیے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا، پڑھے گا لیکن وقت ٹال کر، وقت نکل جانے کے بعد، جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا تو اس کا معاملہ گویا ایسا ہو گیا کہ وطر اہلہ ومالہ، اس کے سارے اہل و عیال بھی لوٹ لیے گئے اور اس کا سارا مال و متاع بھی لوٹ لیا گیا۔ اہل و عیال اور مال و متاع کے لٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ لٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں رہیں گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مال بہت رہے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اولاد رہے گی، اولاد سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ
نماز کے ترک کی نحوست اور اس کی بے برکتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحترق عليهم بیوتهم، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی کبھار میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر ایک شخص کو متعین کروں کہ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دے، پھر ایک شخص کو متعین کروں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا دے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں اور جا کر کے ان کو نذر آتش کر دوں، یعنی ان کو آگ لگا دوں۔ لیکن گھروں میں عورتوں اور بچوں کے ہونے کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ البتہ وعید شدید کا تو پتہ چلا کہ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیسے سخت الفاظ نکلے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محبوب ترین عمل نماز کا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے بلال اٹھو، اذان دے کر اور نماز کا بندوبست کر کے میرے دل کو راحت و سکون پہنچانے کا انتظام و بندوبست کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ اتنی لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگیوں کا بھی محبوب ترین عمل نماز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اپنے عمال اور گورنروں کو خط لکھتے تھے اور خط لکھ کر کے ان کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظها فقد حافظ الدین ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، یعنی میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز نماز ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے تو اس کے علاوہ امور کو وہ اور بھی زیادہ ضائع اور برباد کرنے والا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے نماز سے مناسبت پیدا کی اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ و تعلق جڑ جاتا ہے، مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے، وہ چاہتے تھے کہ نماز والا یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہے، دنیا کے اندر بھی جاری و ساری رہے، اور دنیا سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں عالم جنت میں بھی یہ عمل جاری و ساری رہے۔ چنانچہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شیخ عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ جنت کا ذکر نکل گیا، تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جنت میں نماز ہوگی؟ مریدوں نے کہا کہ حضرت جنت میں کہاں نماز ہوگی، جنت میں تو عمل کا بدلہ ملے گا، عمل نہیں ہوگا۔ تو حسرت و افسوس کے ساتھ میں کہتے تھے کہ وہ جنت کتنی بے لطف اور بے رونق ہوگی جس کے اندر نماز والا عمل نہ ہو۔ تو جن لوگوں نے نماز سے مناسبت پیدا کی ان کا طرز عمل ایسا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ امداد اللہ تم کیا چاہتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے تاکہ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں بھی یہ عمل جاری و ساری رہے اور عالم آخرت میں عالم جنت میں بھی یہ عمل جاری و ساری رہے۔ تو بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا تو جس قدر نماز کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتے جائے گا،
اور دینی ایمانی رشتہ و تعلق اس کا قوی اور مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آقا و مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے اور ملائکہ رحمت ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ذرا نماز کا اہتمام کر کے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید و تلقین کر کے دیکھ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنی رحمتوں سے بندوں کو نوازتے ہیں، اور مصیبتوں کو پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے دور فرماتے ہیں۔ تو یہ 6 دسمبر کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم کو، آپ کو، سب کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم آج سے اپنے محلے کی مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت اور اس کی تعلیم و تلقین کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، ہماری جان مال بھی اللہ کے حفظ و امان میں رہے گی، اور ہماری جائیداد و املاک اور مساجد سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گی، کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ عز و جل مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔